بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگ مانگ کر تھک گئے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ اللہ کی بہترائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے. 3 طریقے ہیں اس کے دعا کے قبولیت کے، 3 پوزیشنیں. جب آپ دعا مانگتے ہو جس چیز کے لیے بھی مانگو، اگر تمہارے حق میں اچھی ہوتی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کو انسان سے محبت بڑی ہے. اگر تمہارے حق میں اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً دے دیتا ہے، تم خوش ہو جاتے ہو. اور اگر تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، تو اللہ اس کا متبادل تمہیں دے دیتا ہے، اس دعا کا متبادل تمہیں دیتا ہے. دوسری صورت یہ. تیسری صورت یہ ہے کہ نہ متبادل آپ کے لیے اچھا ہے، نہ فوراً آپ کی دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے بہتر ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ قیامت کے دن بچا کر رکھتا ہے. اس کا آپ کو دعا ہوتی قبول ضرور ہے، ضرور قبول ہوتی ہے. یہ تو اللہ فوراً دے دیتا ہے، اور جو آپ کے حق میں اچھا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا دوسرا پارٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا متبادل دیتا ہے. اور دونوں آپ کے حق میں نہ ہو تو اللہ بچا کے رکھتا ہے، قیامت والے دن دے گا آپ کو. بلکہ آپ بہت سے لوگ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن لوگ کہیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، کہ اللہ جو ہماری تم نے دعا قبول کری تھی اللہ تو نے وہ بھی تو قبول نہ کرتا. اتنا بڑا صلہ دے گا اللہ قیامت والے دن. کاش وہ ہماری دعا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہماری قبول کی ہے اس کو متبادل دیا، کاش وہ قبول نہ ہوا تھا. کہ اللہ تعالیٰ صلہ اتنا بڑا دیں گے. اور بہت سے ایک قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 34، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا علیہ الوسیلہ. لوگ اس کا مطلب دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ اپنے اعمال کا، یعنی کہ جو تم نے اعمال کی ہیں جو پتہ نہیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں، اس کا وسیلہ دیں. یہ مطلب ہے. بھئی تم کون ہو؟ اس کا مطلب نکالنے والے، تفسیر کرنے والے. مقبول کون ہے؟ اللہ. اللہ کے رسول نہیں مقبول. میرے اعمال پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، اس کا نہ وسیلہ دیں جو ہر وقت ہی قبول ہے، جو دنیا میں بھی قبول ہے، جو قبر میں بھی قبول ہے، جو حشر میں بھی قبول ہے. ایسا کہنا بہت غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تھک گئے دعا مانگ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. اور دعا ایسے نہیں مانگنی چاہیے جیسے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، توجہ سے. اگر جو ہم رکشے کو بھی بغیر توجہ سے دیکھیں تو رکشہ رکے گا؟ نہیں رکتا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری توجہ ضرورت ہوتی ہے. جیسے کسی نے آپ سے پانی مانگا تو مجھے پانی پلا دے، آپ نے کہا ٹھہرو میں پلاتا ہوں. اور دوسرا بندہ ساتھ ہی آ گیا اور وہ بڑا تھکا ہوا زخمی، وہ کہتا مجھے پانی پلا دے، مجھے پانی پلا دے. تو وہ جو پلانے والا پانی ہے وہ کس کو پانی پلائے گا؟ پہلے وہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو. اس سے جو اس کی اٹینشن جو اس کے لیے تھی نا، اس کے لیے زیادہ ہوگی، اس کے لیے بھاگ کر جائے گا، پانی پلائے گا. اسی طرح اللہ جو میں تڑپ کر مانگوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تڑپ کے مجھ سے مانگو. جو رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائیں، رونے جیسی صورت ہی بنائیں. کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو ہم نے بہت دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم مجھ سے راضی ہوں، کہ مجھ سے راضی ہوں. اور یہ جس کو میں نے بیماریاں دی، تنگ دستی دی، رزق میں کمی دی، وہ یہ نہ سمجھا مجھ سے ناراض ہیں. کیونکہ کسی کو ہم دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں. لیکن جس کو دے کر آزماتے ہیں وہ زیادہ خطرے میں ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ کو سب سے بڑی بات تو دعا مانگنا اللہ کو پسند ہے. بہت سے لوگ کتراتے ہیں دعا مانگتے ہوئے. اللہ سے رابطہ رکھنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے سرگوشیوں میں. اللہ کو اچھا لگتا ہے، یا اللہ یوں ہے، یا اللہ یوں ہے، یا اللہ یوں کر دے، یا اللہ یوں کر دے. یا اپنے گناہوں پر شرمندہ ندامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ پر ندامت بھی توبہ ہے. یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا ہے، حدیث میں لکھی ہوئی ہے، تمہارا تسمہ بھی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارا تسمہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. اب یہ دیکھیں تسمہ، جوتے کا تسمہ بھی صحابہ کرام نے فرمایا ہم اللہ سے مانگتے تھے. بہت زیادہ ضروری سمجھیں، تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں. مصیبت آئے، خوشی، اصل تو مصیبت میں تو پریشانی میں تو سب دعائیں مانگتے ہیں. اصل خوشی میں دعا مانگنا ہے، شکر کرنا تو بھی دعا ہے. یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے بہت دیا ہے. جی شکر گزار بننا بہت ضروری ہے. ہم اپنی چھوٹی سی ہمیں پریشانی آ جائے، ہم اپنی پریشانی اس کو ہی فوکس کر لیتے ہیں. اور اتنی بڑی بڑی ہم نعمتیں دی ہوئی ہیں. یعقوب علیہ السلام کی جو ہماری اماں تھی، جو ان کی بیوی تھی، انہوں نے کہا جب آپ کو اتنی بڑی بیماری آئی ہوئی اللہ تعالیٰ سے آپ صحت مانگ لینا. وہ کچھ ہی عرصہ ہوا تھا. انہوں نے پہلے اس کا، یعقوب علیہ السلام نے میں پہلے اس کا تو شکر کر لوں جو میں اتنا عرصہ صحت مند رہا. سوچ دیکھیں. اور وسیلہ دینا سے اوپر بڑا زور لگاتے ہیں یہ وسیلہ نہیں دینا. قیامت سے لے جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، جب سے وسیلے کا سلسلہ شروع ہے،
اور قیامت پر بھی ختم ہوگا. جب آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کو بھیجا، تشریف لائے وہ، تو آپ نے بہت روئے. 5 لوگ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے، ان میں ایک آدم علیہ السلام بھی. بہت روئے، نہیں ہوئی. جب وسیلہ دیا کہ احمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا پتھروں پر، پہاڑوں پر، تو انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی ہے، میں نے تو اس کو جنت میں پتوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے. تو آپ نے ان کا واسطہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. اور اب یہ لے جائیں قیامت پر بات کہ سب سے پہلے لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں، دوسرے نبی کے پاس جائیں، موسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. کوئی بھی قبول نہیں، سب بھیجتے جائیں گے آگے آگے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے شروع سے ہی جب آپ لوگ جب جائیں گے تو قیامت والے دن یہ سلسلہ کر لیتے اللہ تعالیٰ کہ شروع میں ہی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بتانے کی کوشش کی ہے. اس بات میں رتبہ بتایا ہے، آپ کی ویلیو بتائی ہے، آپ کا مقام بتایا ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے جو آپ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ پوری ہو جاتی. لیکن نہیں، آدم علیہ السلام کے پاس گئے، نوح علیہ السلام کے پاس گئے، ابراہیم علیہ السلام کے، موسیٰ عیسیٰ کے پاس گئے، تاکہ لوگوں نے کہا نہیں، حدیث علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں. کیوں یہ کیوں ہے سارا سلسلہ؟ کیونکہ عیسیٰ والے کہتے ہیں اگر جو ہم ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے اور دعا قبول ہو جاتی، شفاعت ہو جاتی، تو عیسیٰ والے کہتے ہیں تو ہمارا نبی بھی کر سکتا تھا، موسیٰ والے کہتے ہیں تو ہمارا نبی بھی کر سکتے تھے، ابراہیم والے کہتے ہیں یہ ہمارا نبی بھی کر سکتا تھا. لیکن پہلے سب سے پہلے جواب دلوائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، درجہ، ہاں جی، شان بڑھانے کے لیے سب سے جواب ہونے کے بعد پھر وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی. تو شفاعت تو دین کے اندر ہے. قیامت جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، آخری نبی تک.